عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر میرا جی کی نظم مجھے گھر یاد آتا ہے پر مبنی ہے۔ ہم نظم پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میرا جی کی شخصیت، ان کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ پہلے ان کے مختصر حالات زندگی، جو کہ 1912 سے 1949 تک کے عرصہ حیات پر مشتمل ہے۔ 1912 میں پنجاب میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہونے والی شخصیت، جسے والدین نے محمد ثناء اللہ کا نام دیا، اردو ادب میں میرا جی کے نام سے مشہور ہوئی۔ والد محکمہ ریلوے میں ملازم تھے، اس لیے بچپن مختلف شہروں میں گزارا۔ اسکول کے زمانے سے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ ایک بنگالی لڑکی میرا سین کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنا تخلص میرا جی اختیار کیا۔ ایک ادبی رسالے ادبی دنیا اور پھر آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے۔ ماہنامہ ساقی میں کالم نگاری کرتے رہے۔ نون میم راشد کے ساتھ ساتھ حلقہ ارباب ذوق میں شمولیت اختیار کی۔ ترقی پسند تحریک کے نظریات سے متاثر ہو کر ایک نئی ادبی سمت متعین کی اور اردو ادب کو نئی اصناف سے مالا مال کیا۔ جگر کے عارضے کی وجہ سے 1949 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ان کی ادبی حیثیت۔ اردو ادب میں نئے شعری تجربات اور مغربی ادب سے متاثر ہو کر موضوعات کی ندرت سے مالا مال کرنے والے شعراء کرام کی تعداد بہت کم ہے۔ میرا جی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں ان کے فکر و فن سے متاثر ہو کر نون میم راشد نے ادبی گاندھی کے لقب سے نوازا۔ اور اب ان کے طرز کلام کی خصوصیات۔ میرا جی نے مغربی افکار اور ادب کے ساتھ ساتھ تنقید کا گہرا مطالعہ کیا اور اردو ادب میں معیاری تنقیدی اور تخلیقی مضامین کا اضافہ کیا۔ فیض احمد فیض نے ان کی اس خوبی سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ میرا جی نے جس انداز میں دنیا کے ادب عالیہ کا ترجمہ کیا، وہ بجائے ترجمے کے تخلیق کا درجہ رکھتا ہے۔ سادگی اور سلاست کے ساتھ معیاری تخلیقی ادب ان کی ایک اور اہم خوبی ہے۔ موضوعات کا تنوع ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ادبی تجربات کے حوالے سے سونیٹ، آزاد نظم اور نظم معرہ انہی کی بدولت اردو ادب میں شامل ہوئے۔ ردیف اور قافیے کی پابندی کے برعکس انہوں نے مروجہ شاعری سے ہٹ کر نیا انداز اپنایا۔ ان کی حساس طبیعت سے شاعری کے سانچے میں ڈھلنے کے بعد ان کی شاعری نے ایک آفاقیت کا درجہ اختیار کر لیا۔ علامتی طرز بیان اردو شاعری میں انہی کی وجہ سے شامل ہوا۔ میرا جی ایک ہمہ جہت تخلیقی شخصیت تھے۔ وہ ایک بلند پایہ نظم نگار، بے مثل گیت نگار، جدید نقاد اور اعلیٰ سطح کے مترجم تھے۔ نون میم راشد، میرا جی اور مجید امجد ایک ایسی بھرپور توانا تخلیقی مثلث ہے کہ اگر اسے 20ویں صدی کے نصف آخر میں شعر و ادب کی آبرو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اب ان کی نظم کی جانب بڑھتے ہیں اور یہاں میں بات کروں گی پہلے ان کی نظم کے متعلق۔ یہ نظم آزاد نظم سے کی ایک قسم کہی جا سکتی ہے، جس میں انہوں نے جو بات کی اس کے لیے قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں، لیکن موسیقیت اور نغمگی اس میں موجود ہے۔ طلبہ کی آسانی کے لیے میں نے نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا حصہ، سمٹ کر کس لیے نقطہ نہیں بنتی زمیں، کہہ دو یہ پھیلا آسماں اس وقت کیوں دل کو لبھاتا تھا۔ ہر ایک سمت اب انوکھے لوگ ہیں اور ان کی باتیں ہیں،
कोई दिल से फिसल जाती, कोई सीने में चुभ जाती। इन्हीं बातों की लहरों पर बहा जाता है ये बजरा, जिसे साहिल नहीं मिलता। मैं जिसके सामने आऊं, मुझे लाजिम है हल्की मुस्कुराहट में कहें ये होंठ, तुमको जानता हूं, दिल कहे कब चाहता हूं मैं। इन्हीं लहरों पर बहता हूं, मुझे साहिल नहीं मिलता। जैसा कि नज़्म के उन्वान से जाहिर है, नज़्म का उन्वान मुझे घर याद आता है। शायर यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की जो वतन से बेवतन हो गया, अपने वतन से दूर हो गया, और उसके एहसासात और जज्बात ये चाहते हैं कि ज़मीन एक नुक्ते की सूरत इख्तियार कर ले। ये जो आसमान फैला हुआ है, उस वक्त मुझे क्यों पसंद आता था और अब मुझे क्यों नहीं पसंद आता। इसी हवाले से शायर कहते हैं कि अपनों से जुदाई ने उनकी तबीयत ही बदल डाली है। जो अपनायत उन्हें अपने देश में, अपने घर में मैसर थी, वो अपने घर वालों से जुदाई के बाद उनकी तकलीफ बढ़ गई। उनके अंदर एक उदासी, एक बेचैनी पैदा हो गई, ऐसी बेचैनी जिसे वो जाहिर नहीं कर पाते। हर दिन किसी अजनबी से मिलते हैं, उसे झूठी मुस्कुराहट दिखाते हैं। उसकी हर बात, चाहे वो कोई अफादियत रखती हो या ना रखती हो, उसे बगौर सुनना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो परदेश में काम की वजह से आए हैं। और इन बातों से भी बढ़कर हर चीज़ को बहते पानी की तरह बहा देना। और इसके बाद यहाँ कहा है कि एक हंसी दिल लगी भी रखना, एक मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो बनावटी हो, जो मसनूई हो, उसको अपने चेहरे पर सजाए रखना, ये उनकी ज़ात का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन वो दुआगो हैं कि किसी तरह ज़मीन सिमट जाए, एक नुक्ते की मानिंद हो जाए, ताकि वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच जाएं। मज़ीद वो ये कहते हैं कि जब एक वसी आसमान जिसमें कभी मेरी दुनिया बसा करती थी, अब क्यों मुझे बेगाना सा लगने लगा है। यहाँ तक कि मेरी ज़ात में जो मौजूद बेसकूनी है, ये मुसलसल लहरों पर एक कश्ती की तरह से बह रही है, और मुझे कोई साहिल नहीं मिलता, मंजिल मकसूद मुझसे दूर है। नज़्म का दूसरा हिस्सा। सिमटकर किस लिए नुक्ता नहीं बनती ज़मीं कह दो। वो कैसी मुस्कुराहट थी, बहन की मुस्कुराहट थी। मेरा भाई भी हंसता था, वो हंसता था, बहन हंसती है, अपने दिल में कहती है, ये कैसी बात भाई ने कही। देखो वो अम्मा और अब्बा को हंसी आई। मगर यूं वक्त बहता है, तमाशा बन गया साहिल, मुझे साहिल नहीं मिलता। इस हिस्से में शायर अपने गुजरे लम्हों को याद करते हैं। उन्हें वो सारी बातें याद आती हैं कि कभी एक ऐसा वक्त था कि एक छोटा सा चुटकुला उनके अहलो अयाल की मुस्कुराहट का बाइस बन जाता था। उनकी बहन, उनके भाई, उनकी हंसी की गूंज पूरे घर को एक खुशगवार कैफियत से दो चार कर देती थी। अब शायर को वो गुजरे लम्हे याद आते हैं कि वो भी क्या हसीन दौर हुआ करता था, और इसके बाद अफसोस करते हैं कि वो वक्त अब माजी के गर्दाबों में दब गया, और मेरी ज़ात अब एक भटकी हुई, एक ऐसी कश्ती की मानिंद हो चुकी जिसे साहिल नहीं मिलता। मैं वक्त के धारों के साथ बहता चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। तीसरा हिस्सा। सिमटकर किस लिए नुक्ता नहीं बनती ज़मीं कह दो। ये कैसा फेर है तकदीर का, ये फेर तो शायद नहीं, लेकिन ये फैला आसमां उस वक्त क्यों दिल को लुभाता था। हयात मुख्तसर सबकी बही जाती है, और मैं भी हर एक को देखता हूँ, मुस्कुराता है कि हंसता है।
کوئی ہنستا نظر آئے، کوئی روتا نظر آئے، میں سب کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر خاموش رہتا ہوں، مجھے ساحل نہیں ملتا۔ اس حصے میں بھی شاعر تنہائی کا شکار ہیں۔ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی وہ سب لوگوں سے الگ ہیں۔ اس لیے الگ ہیں کیونکہ ان کے اپنے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اب انہیں یہ ساری ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہو چکے کہ اب ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ زمین کیوں نہیں سمٹ جاتی، کیوں یہ فاصلے نہیں مٹ جاتے، زمین ایک نقطے کی طرح کیوں نہیں ہو جاتی کہ میں فوراً اپنوں میں جا پہنچوں۔ دن تو سب کے پھرتے ہیں، تقدیریں بھی بدلتی ہیں، میری زندگی بھی مختصر سی ہے، یہ بھی گزر جائے گی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، تقدیر کا بدلنا اسے تو نہیں کہتے۔ میں لوگوں کو ہنستے دیکھتا ہوں، روتے دیکھتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ میری زندگی ایک ایسے طوفان سے دوچار ہے، میری زندگی ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جس کا کوئی کنارہ مجھے نظر نہیں آتا۔ نشیب و فراز تو سب کا مقدر ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، لیکن میں خاموش رہتا ہوں۔ یہ کیسا طوفان میرے اندر برپا ہے جس کا تھمنا شاید اب ناممکن ہو چکا۔ اب اس نظم کے مرکزی خیال پر بات کریں گے۔ شاعر نے اس نظم میں ان پردیسیوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور دیار غیر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ دنیا سے مٹ جائے اور اس کے گھر والوں کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں، اور اجنبی دیس میں اپنے گھر والوں کے بغیر اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اب نظم کا تنقیدی جائزہ۔ جس دور سے میرا جی کا تعلق تھا اور جس تحریک سے وہ وابستہ رہے، اس میں انگریزی ادب سے بہت زیادہ ادیب متاثر تھے، اور میرا جی کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے کہ انہوں نے ادب عالیہ کے ترجمے کیے، تو یہ نظم بھی انگریزی ادب سے متاثر ہو کر لکھی گئی، جس میں انہوں نے ایک ایسے شخص کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے جو وطن سے دور، اپنے پیاروں سے دور، محنت اور مشقت کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس میں بھی علامتی پیرایہ اظہار اختیار کیا گیا ہے، جیسے بجرا کا لفظ کشتی کے لیے جو بہی چلی جاتی ہے سمندر پر، جسے کوئی ساحل نہیں ملتا، تو بالکل ایک انسان جو وطن سے دور ہوتا ہے، پردیس میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایسی ہی کشتی کی مانند اپنے روز و شب گزارتا چلا جاتا ہے۔ یہاں در حقیقت انسانی فطرت کی عکاسی کی ہے کہ انسان اپنوں میں رہ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ہی زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھا جائے تو سادگی اور سلاست کے ساتھ اس نظم میں ہمیں نغمگی کا ایک حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے، اور یہ میرا جی کی شاہکار نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا یہ لیکچر آج یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔